آج ہم بات کریں گے تاریخ کی شاید سب سے پہلے اور سب سے خوفناک جاسوسی کہانی کی، ایک ایسی کہانی جہاں سچ کی تلاشی سب سے بڑی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ہو اگر کوئی جاسوس ایک قاتل کا پیچھا کر رہا ہو اور تحقیق کے آخر میں اس سے پتہ چلے کہ وہ قاتل وہ خود ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، ایک ایسا معاملہ جو ایک بہت ہی ذہین بادشاہ اور اس کی پوری سلطنت کو اپنے ہی ہاتھوں تباہی کے دہانے پر لے آتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے تھیبس شہر سے، اور حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ شہر ایک بہت ہی پرا اسرار اور مہلک وبا کی گرفت میں ہے، اور نا امیدی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے۔ شہر میں شہری مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ عورتیں زچگی میں مر رہی ہیں اور بچے مردہ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تو جیسے ایک آسمانی آفت ہے جس نے پورے شہر کی روح کو جکڑ لیا ہو۔ زندگی کی ہر شکل بس مرجھا رہی ہے، کھیت بنجر، گھر ماتم کدا اور مستقبل بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے شہر کو بچانے کا دباؤ ہر لمحہ بڑھ رہا ہے۔ تو اب مدد کی تلاش میں بادشاہ ایڈیپس اپولو کے اوریکل کی طرف رخ کرتا ہے، اور وہاں سے جو جواب آتا ہے نا، وہ بڑا واضح اور سنسنی خیز ہے۔ جواب یہ ہے کہ شہر کی یہ حالت ایک پرانے انسلجھے قتل کی وجہ سے ہے، اور جب تک سابق بادشاہ لائس کا قاتل نہیں ملتا یہ عذاب ختم نہیں ہوگا۔ بس اس الہامی حکم کے ساتھ ہی ایک ایسی تفتیش شروع ہوتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اب ایڈیپس، جو اپنی ذہانت اور انصاف پسندی کے لیے مشہور تھا، وہ اس کیس کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ وہ سب کے سامنے قسم کھاتا ہے کہ قاتل کو ڈھونڈ کر رہے گا اور اسے انصاف کے کٹگھرے میں لائے گا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اب ایڈیپس اپنی عقل پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے ملک کے سب سے بڑے کاہن ٹائریسیاس کو بلاتا ہے۔ اب ٹائریسیاس ایک ایسا شخص ہے جس کی آنکھیں تو دنیا نہیں دیکھ سکتی، لیکن کہتے ہیں کہ وہ کائنات کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے۔ ایڈیپس کو پورا یقین ہے کہ یہ شخص سچائی ضرور جانتا ہوگا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ٹائریسیاس خاموش رہتا ہے، وہ کچھ بولتا ہی نہیں۔ وہ اس ہولناک سچ کو بتانے سے ہچکچا رہا ہے جو وہ جانتا ہے۔ اب ایڈیپس کی بے چینی جو ہے نا، وہ غصے میں بدل جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ خاموشی جرم کو چھپانے کی کوشش ہے، اور وہ غصے میں آ کر الٹا اس نبی پر ہی قتل میں شریک ہونے کا الزام لگا دیتا ہے۔ اور پھر ٹائریسیاس بولتا ہے اور ایک ایسا جواب دیتا ہے جو پورے دربار کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایسا الزام جو بالکل ناقابل یقین اور مزاح کا خیز لگ رہا ہے، ایک ایسا سچ جسے سننے کے لیے وہاں کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اب ایڈیپس کے لیے یہ کوئی سچائی نہیں، یہ ایک سیاسی چال ہے۔ اس کا غرور، اس کی انا اسے یہ ماننے ہی نہیں دیتی کہ ایسا کوئی الزام سچ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے اپنے خلاف ایک سازش سمجھتا ہے اور الزام لگاتا ہے اپنے برادر نسبتی کریون پر۔ تو اب وہ اصل مجرم کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے ہی قریبی لوگوں پر شک کرنے لگتا ہے، اور اصل سچ اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ اب اس بڑھتے ہوئے جھگڑے کو دیکھ کر ملکہ جوکاسٹا، جو ایڈیپس کی بیوی ہے، وہ بیچ میں آتی ہے۔ وہ ماحول کو پرسکون کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی یہ کوشش انجانے میں اس تفتیش کو ایک ایسی سمت میں موڑ دیتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ وہ ایڈیپس کو سمجھاتی ہے کہ ان نبیوں اور پیشنگوئیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے ماضی سے ایک کہانی سناتی ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس کی ایک کہانی خود ایک پیشنگوئی کو پورا کرنے والی ہے۔ جوکاسٹا کی منطق بہت سیدھی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک پیشنگوئی تھی کہ میرا بیٹا اپنے باپ کو مارے گا، ہم نے اس بچے سے جان چھڑا لی، لہٰذا پیشنگوئی ناکام ہو گئی، اور لائس کی موت تو اجنبیوں کے ہاتھوں ہوئی، بیٹے کے ہاتھوں نہیں۔ یہ بات بظاہر ایک ناقابل تردید ثبوت لگتی ہے، لیکن اسی کہانی میں وہ تفصیلات چھپی ہیں جو ایڈیپس کی دنیا کو الٹ کر رکھ دیں گی۔ ایڈیپس جوکاسٹا کی کہانی میں ایک چھوٹی سی تفصیل پر آ کے ٹھہر جاتا ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب اس کیس کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ جہاں 3 سڑکیں ملتی ہیں، یہ الفاظ ایڈیپس کے ذہن میں گونجتے ہیں اور اس کی یادداشت کے کسی تاریخ کونے سے ایک پرتشدد منظر کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اعتماد میں پہلی دراڑ پڑتی ہے۔ پہلی بار جاسوس کو شبہ ہوتا ہے کہ جس قاتل کو وہ پورے شہر میں ڈھونڈ رہا ہے، کہیں وہ خود تو نہیں۔
شک کا یہ بیج اب ایک خوفناک حقیقت بننے کے بالکل قریب ہے۔ اور عین اسی وقت جب ایڈیپس اس خوفناک خیال سے لڑ رہا ہوتا ہے، کورنتھ شہر سے قاصد پہنچتا ہے۔ وہ بظاہر تو خوشخبری لایا ہے، لیکن اس کی خبریں ایڈیپس کی شناخت اور اس کی پوری زندگی کے تانے بانے کو بکھیر کر رکھ دیں گی۔ یہ خبریں ایک کے بعد ایک آتی ہیں۔ پہلے ایک لمحے کا سکون کہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ جس باپ کو قتل کرنے کا ڈر تھا وہ تو طبعی موت مر گیا۔ اور پھر اگلا دھماکہ، کورنتھ کے بادشاہ اور ملکہ تمہارے حقیقی والدین تھے ہی نہیں۔ اور پھر کہانی کے تمام دھاگے آپس میں جڑنے لگتے ہیں۔ یہ چرواہا، یہ وہی شخص تھا جو بادشاہ لائس کے قتل کا واحد چشمدید گواہ بھی تھا۔ اب صرف ایک آخری گواہی باقی ہے جو اس معامے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دے گی۔ آخر کار دباؤ میں آ کر وہ بوڑھا چرواہا سچ اگل دیتا ہے۔ یہ اس کہانی کا آخری اور سب سے المناک ٹکڑا ہے۔ وہ بچہ جسے پہاڑوں پر مرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا، وہ بچہ جسے چرواہے نے بچایا تھا، وہ ایڈپس ہی تھا۔ تو سچائی اب سب کے سامنے ہے، مکمل، بھیانک اور ناقابل برداشت، اور اس کے ظاہر ہوتے ہی تباہی کی ایک لہر سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ خر وہ خوف جس سے ایڈیپس ساری زندگی بھاگتا رہا آج حقیقت بن چکا ہے۔ اس نے معمہ تو حل کر لیا، لیکن اس کی قیمت اس کی اپنی ذات تھی۔ اس کی ماں اور بیوی جوکاستا اس سچ کا بوجھ نہ سہ سکی، اور ایڈیپس جو اب اس دنیا کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا جسے اس نے خود تباہ کیا، اپنی آنکھوں کی روشنی چھین لیتا ہے۔ اس کی سزا چلاوطنی ہے۔ وہ ہیرو جو کبھی تھیبوس کا نجات دہندہ تھا، آج اس کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے پر مجبور ہے۔ اور آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے جو ہزاروں سال سے پوچھا جا رہا ہے، کیا ایڈپس تقدیر کے ہاتھوں مجبور تھا، یا یہ اس کی اپنی ضد، اس کا غرور اور سچ کو ہر قیمت پر جاننے کی لگن تھی جس نے اسے برباد کر دیا؟ یہی وہ معمہ ہے جو اس کہانی کو صرف ایک المیہ نہیں بلکہ انسانی فطرت کا ایک لازوال آئینہ بناتا ہے۔